اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ کل گفتگو یہاں پہ تمام ہوئی تھی کہ کائنات کے تمام موجودات میں آپس میں اتحاد پایا جاتا ہے. کوئی چیز اس کائنات کی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے اور نہ ہم علیحدہ تصور کر سکتے ہیں. یہ سب ایک گھر کے افراد ہیں. جس طرح سے خود گھر کی تعمیر میں ساری چیزیں ایک ساتھ جڑ جاتی ہیں تب کہیں ایک مکان تعمیر ہوتا ہے کہ اس میں اینٹ، چونے، گارا سب کچھ استعمال ہوتا ہے. لکڑی اور نہ معلوم لوہا اور کتنی چیزیں آپس میں ملتی ہیں تب کہیں ایک مکان تعمیر ہوتا ہے. دیکھنے میں ایک مکان ہے لیکن اس میں سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں، آپس میں منسجم ہیں، آپس میں ہم آہنگ ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص اندھیرے کمرے میں جہاں ہاتھی کو چھوڑ دیا جائے اور اسے پوچھا جائے کہ تم نے ہاتھی کو کیسے پایا، تو وہ شخص ہاتھی کے ہر اعضاء کو الگ الگ تصور کرے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے اندھیرے کمرے میں کہ پیر بالکل الگ ہے، ایک تھم کی طرح ہے. جس نے پیر کو دیکھا اس نے ایک الگ تصور قائم کیا، جس نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرے اس نے ایک الگ تصور کیا، جس نے اس کی سونگ کو پکڑا اس نے کسی اور چیز کا تصور کیا، کسی نے اس کے دانت کو پکڑا تو اس نے کسی اور چیز کا تصور کیا، کسی نے کان پکڑے تو کوئی اور چیز کا تصور کیا، جیسے پنکھے ہوں، پیر جیسے تھم کی طرح ہوں، کمر جیسے جو ہے دیوار کی طرح ہو. تو سب نے الگ الگ تصور کیا جبکہ وہ الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہیں. تو لہٰذا کائنات میں ہم آہنگی ہے، انسجام ہے. اس پر ہم جتنا بھی غور کریں یہ ایک لمحے فکر ہے، ایک غور کرنے کا، ایک تحقیق کا ایک باب ہے جس سے ہم مختلف تحقیقات کر سکتے ہیں اور اس پہ جتنا بھی ہم چاہیں غور و خوض کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم موجودات عالم میں جب ہم غور کرتے ہیں، جیسا کہ میں مثال دیا تھا کہ اگر آپ ایک سیب کی مثال لے لیجئے، ایک دانے گندم کی مثال لے لیجئے، تو یہ کس طریقے سے اس میں کتنی چیزیں اس میں کار فرما ہوتی ہیں اور پھر یہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، کس طرح سے یہ کمالات طے کرتا ہے. اس پر اگر ہم غور کریں تو کتنی تحقیق کے ابواب ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے کہ کس طرح سے ہم غور کریں تو فکر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کس طرح سے ایک دانے گندم جو زمین کے اندر پیوست کر دیا جاتا ہے،
کس طرح سے وہ بے قراری کے عالم میں سر اٹھاتا ہے، کس طرح سے وہ ایک نہال، ایک تناور درخت کیسے بنتا ہے، کیا پورے درخت کو سمیٹ کر اس دانے کے اندر بند کر دیا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ جو بند ہوا درخت ہے وہ باہر نکلنے لگتا ہے آہستہ آہستہ۔ کیا یہ کیفیت ہے یا ایسی کیفیت نہیں ہے؟ درخت کو دانے میں بند نہیں کیا گیا ہے، اگر بند نہیں کیا گیا ہے تو پھر دانے کے اندر اتنا جوش و ولولہ کہاں سے آ گیا، اتنی قدرت کہاں سے آ گئی، اتنے کمالات اس کے اندر کیسے پیدا ہو گئے، کس نے اس کو اتنا کمال بخشا، کس طریقے سے وہ اپنا سفر طے کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف دانے گندم، نہ صرف جو ہے کوئی شے ایک کائنات کی تنہا ایسی نہیں، بلکہ ہر موجود میں حرکت کا جوہر پایا جاتا ہے۔ کوئی موجود ایسا دنیا میں آپ نہیں بتا سکتے، اس مادی دنیا میں، اس نیچر کی دنیا میں، اس طبیعت کی دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حرکت میں نہ ہو۔ ہر شے حرکت کر رہی ہے، ہر شے میں حرکت پائی جا رہی ہے۔ زمین حرکت کر رہی ہے، آسمان حرکت میں ہے، ستارے حرکت میں ہیں، چاند حرکت میں ہے، سورج حرکت میں ہے، ہر شے حرکت میں ہے۔ کوئی راکد نہیں ہے، کہیں پر جمود نہیں ہے، اس لیے کہ جمود موت کی نشانی ہے۔ کوئی چیز رک جائے گی تو وہ اپنے وجود کو ختم کر لے گی، تو لہٰذا جو وجود ختم ہو جاتا ہے وہ راکد ہو کے ختم ہو جاتا ہے، پہلے رکتا ہے اس کے بعد دم توڑ دیتا ہے، کیونکہ کوئی زندہ حقیقت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر حرکت نہ پائی جاتی ہو۔ زندہ موجود کی علامت ہی یہی ہے کہ اس کی نبضیں چلتی رہیں، تو پورے کائنات کی نبضیں حرکت میں ہیں اور پوری کائنات حرکت میں ہے۔ ایک نومولود بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ بھی حرکت کر رہا ہے، اور حرکت نہیں کرے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ انسان سو جاتا ہے لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے، اس کا وجود جو ہے وہ حرکت میں رہتا ہے اور بڑھتے رہتا ہے، اس کے اندر بالیدگی پیدا ہوتی رہتی ہے، تازگی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو باسی ہو، ہر چیز تازہ ہے، ہر آن تازگی ہے، ہر آن تازگی ہے، ہر لمحہ تازگی ہے۔ حیات نو، حیات نو، حیات نو، اگے بحث کہیں سے کہیں اور بھی جا سکتی ہے اور بہت دور نکل جائے گی کہ کس طریقے سے جو ہے کائنات میں جو حرکت پائی جاتی ہے وہ حرکت کتنی دور تک جاتی ہے اور کہاں کہاں تک حرکت ہے، اور یہ حرکت کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ اور حرکت کی کتنی قسمیں ہیں۔ سائنس کی دنیا نے بھی اپنی تحقیقات کی ہیں، علماء نے بھی فکر کی ہے کہ آخر کس قسم کی کتنی حرکتیں موجودات عالم میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا ایک لمبی بحث ہو جائے گی اور بات سے بات نکلے گی تو پھر یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ اور حرکت کائنات کا مزاج ہے، زندگی کی علامت ہے حرکت۔ موت حرکت کے رک جانے کا نام ہے، اور حیات حرکت کا نام ہے۔ جہاں پر حرکت ہوگی وہیں پر حیات ہوگی۔ عدم میں حرکت نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ عدم تو عدم ہے، موجود نہیں ہے، وہ تو ہیچ ہے، وہ تو نابود ہے، تو اس میں حرکت کہاں پائی جائے گی؟ حرکت تو وجود کا لازمہ ہے، تو جہاں جہاں پر موجود ہوگا، جس شے کو بھی ہم موجود کہیں گے، اور وہ موجود جو مادی موجود ہے اس کی علامت، نیچر کی علامت، مادے کی علامت حرکت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مادے ہی میں حرکت کیوں ہے، معنویتوں میں حرکت کیوں نہیں، مجردات میں اور جو ہے اس میں حرکت کیوں نہیں، حرکت صرف مادے ہی کی خصوصیت کیوں ہے؟ طبیعت ہی میں حرکت کیوں ہے، ماورائے طبیعت میں حرکت کیوں نہیں ہے؟ تو طبیعت ہی کا لازمہ حرکت کیوں ہے؟ تو کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ طبیعت جو ہے وہ موجودات کا
سب سے کم ترین اور نازل ترین مرتبہ ہے، کیونکہ موجودات میں سب سے ہلکا وجود ہے، اس لیے حرکت کرتے رہتا ہے، قرار نہیں ہے، ثبات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچر سب سے کمزور ترین وجود ہے موجودات عالم کا، تو جو کیونکہ مادہ چونکہ سب سے پسترین وجود ہے، اس لیے ہلکا ہونے کی وجہ سے اس میں قرار اور ثبات نہیں ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ کائنات کی ہر شے حرکت کر رہی ہے، ہر شے میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود حرکت کر رہی ہے یا کوئی اور انہیں حرکت میں لا رہا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خود سے حرکت کر رہی ہیں جتنی موجودات ہیں، یہ ذرے ذرے عالم کے جو حرکت کر رہے ہیں، یہ خود سے حرکت کر رہے ہیں یا کوئی ہے جو ان کا محرک ہے، جو ان کو حرکت میں لایا ہوا ہے؟ کوئی ہے جو ان کو حرکت میں، اگر سوال یہ ہے کہ جس نے ان کو حرکت دی ہے وہ خود بھی متحرک ہے یا نہیں ہے، سوال اب یہاں پر یہ ہے۔ اور اگر وہ خود متحرک نہیں ہے تو دوسرے کو کیسے متحرک کر رہا ہے؟ اچھا وہ متحرک ہے تو اس کو حرکت میں لانے والا پھر کون ہے؟ پھر یہ سوال بڑھتا چلا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرکت ہی کیوں ہے؟ کیا ضرورت ہے حرکت کی؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ قرار کیوں نہیں ہے؟ حرکت کیوں ہے؟ حرکت اس لیے ضروری ہے کہ حرکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان فاقد کمال ہے، اس کے پاس کمال نہیں ہے، فقدان ہے، احتیاج ہے، محتاج ہے، تو ہر محتاج کمال چاہتا ہے، ہر ناقص کامل ہونا چاہتا ہے، ہر پست بلندی کا خواب دیکھتا ہے، ہر کمزور طاقتور ہونا چاہتا ہے۔ بچے اسکول کیوں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں بچے اسکول؟ حرکت میں ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنے اندر نقص کا احساس کر رہے ہیں، اسے پورا کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اگر ہے ان کے پاس تو پھر حاصل کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ علم ہے نہیں ہے، جتنا ہے وہ کم ہے، کامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو ہر پودا کامل ہونے کے لیے بڑھ رہا ہے، ہر پودا، ہر نہال درخت بننے کی جستجو میں لگا ہوا ہے، ہر نومولود، ہر بچہ اپنے اندر کمزوری کا احساس کر رہا ہے، اس لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی اس کی ہڈیاں کمزور ہیں، وہ طاقتور ہونا چاہ رہا ہے، ابھی اس کے پیر کمزور ہیں، اس کا قد جو ہے وہ کوتا ہے، اب وہ قد کو بڑھانا چاہ رہا ہے، قد بڑھانا چاہ رہا ہے، کمزور ہے، قوی ہونا چاہ رہا ہے، حرکت کے ذریعے سے یہ کام کرنا چاہ رہا ہے۔ بہت بڑی دنیا ہے حرکت کی، اور سائنسدانوں نے بہت ترقی کی ہے اور مختلف قسم کی حرکتوں کا ادراک کیا ہے، غور کیا ہے۔ دیکھیے علم آگے کیسے بڑھا؟ اسی سوچ کے ذریعے سے، اسی فکر کے ذریعے سے، خیالات کو، تخیلات کو اور تفکرات کو کام میں لانے کی وجہ سے مجہول اور معلوم کے درمیان میں مسلسل حرکت کا نتیجہ ہوا کہ کائنات پر سے پردے ہٹتے چلے گئے، انکشاف حقیقت ہونے لگا کہ جو چیز معلومات تھی ان معلومات کا سہارا لے کر مجہولات پر اس کی روشنی ڈالی گئی۔ معلومات کی ٹاٹ سے جب مجہولات کو ٹٹولا گیا تو بہت ساری مجہولات معلومات میں تبدیل ہونے لگی اور فکر بشر آگے بڑھنے لگی، فکر کو غذا ملنے لگی اور زندگی کا مشن آگے بڑھنے لگا اور انسانی فکر آگے بڑھنے لگی، معلومات کی دنیا آگے بڑھنے لگی، سائنس میں ترقی ہونے لگی، افکار کی دنیا مالا مال ہونے لگی، غنی ہونے لگا انسان، فکر بلند ہونے لگی اور انسان سوچنے، تو جتنا سوچنے لگا سوچ میں برکت ہونے لگی، فکر میں برکت ہونے لگی، اور اس طرح سے معلومات کی ایک نئی دنیا، ایک معلومات کی نئی دنیا انسان پر منکشف ہونے لگی۔ یہ سب کچھ کس طرح سے ہوا؟ انسان کی فکر کا نتیجہ ہے۔ انسان ناقص تھا، کامل بننے کی جستجو اس کے اندر تھی، اور یہ بات ان کے ذہن میں بار بار مجھے وہ کر رہی ہے کہ میں اس بات کو بیان ہی کر دوں کہ حرکت کی جو قسمیں سائنسدانوں نے تحقیق کی ہیں وہ 7-8 قسم کی جو ہے مختلف حرکتیں ہیں جس کا جو ہے سائنسدانوں نے ادراک کیا ہے، لیکن
ملا صدرہ نے جس چیز کا انکشاف کیا ہے، دنیا اسلامی میں جو تحقیق ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، وہ بالکل انوکھی ہے، جس کو ابھی تک سائنسدانوں نے سب نے نہیں قبول کیا ہے، بعض نے قبول کیا ہے، ابھی بعض کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی یورپ کی دنیا تازہ یعنی ابھی انقلاب کے بعد ملا صدرہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور بہت سارے پروفیسر اس وقت ایران میں صرف ملا صدرہ کو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ آخر ملا صدرہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ملا صدرہ نے ایک نئی حرکت کا انکشاف کیا تھا دنیا علم و دانش میں، ایک چیز کا اضافہ کیا ہے حرکت کا، کیونکہ دنیا والے یہاں تک ہی پہنچے تھے کہ مادے کے اندر حرکت ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز بڑی ہوتی ہے، سیب جو پھول کی شکل میں ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور جو ہے وہ میوے میں تبدیل ہوتا ہے، اور وہ میوہ جو ہے آگے بڑھتا رہتا ہے، تو سائز اس کا بڑھتا ہے، تو سائز کی حرکت ہے، اور مزہ بدلتا ہے، رنگ بدلتا ہے، اس کی کیفیت بدلتی ہے نا، یہ ساری چیزیں منکشف ہو چکی ہیں کہ حرکت کے ذریعے سے مزہ بدلتا ہے، حرکت کے ذریعے سے رنگ بدلتا ہے، حرکت کے ذریعے سے سائز بدلتا ہے، حرکت کے ذریعے سے جو ہے وہ میٹر بڑا ہوتے رہتا ہے، اور میٹر میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو ایک حرکت کا انکشاف جو ملا صدرہ نے کیا ہے، صدر الدین محمد شیرازی نے، صدر المتعلمین نے جو تحقیق کی ہے، وہ تحقیق ہے حرکت جوہری کی۔ حرکت جوہری کی ایک نئی تحقیق ہے۔ حرکت جوہری کا مطلب یہ ہے کہ خود جوہر میں، خود میٹر میں حرکت پائی جاتی ہے، یعنی وہ چیز ختم ہو کے وجود میں آتی ہے۔ اور کیا، یعنی خود میٹر میں حرکت پائی جاتی ہے، خود مادے میں حرکت پائی جاتی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں مادے میں حرکت اس طرح سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے وہ خلق ہو چکی ہے اور اسی کا تسلسل ہے۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ کائنات مسلسل خلق ہو رہی ہے، نہ کہ خلق ہو چکی ہے۔ ابھی کچھ لمحہ پہلے ہم نے یہ جو مسجد دیکھی تھی، یہ مسجد نہیں ہے، ہر آن یہ مسجد نہیں ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز یہ چیز نہیں ہوتی جا رہی ہے، ٹیبل ہر لہجہ جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے، یہیں پر ختم ہو رہا ہے، یہ میٹر ہے نا، یہ میٹر ختم ہو رہا ہے، وجود میں آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، وجود میں آ رہا ہے، لیکن اس تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے۔ جیسے لائٹ ہے، یہ روشن ہے یا نہیں ہے، یہاں پر ہے نا، تو بند کر دیجئے پھر لائٹ۔ اگر یہ روشن ہو چکی ہے تو پھر لائٹ بند کر دیجئے۔ اب بولیں گے لائٹ بند کر دیں گے اندھیرا ہو جائے گا، میں نے کہا پھر اندھیرا ہے یا یہاں اجالا ہے؟ بولیں گے یہاں اصل میں اندھیرا ہے۔ اگر اصل میں اندھیرا ہے تو اجالا کیوں ہو رہا ہے؟ تو روشنی آ چکی ہے، جب روشنی آ چکی ہے تو بند کر دیجئے۔ بولیں گے بند کر دیں گے تو پھر اندھیرا چھا جائے گا۔ اصل ہے ہو کیا رہا ہے؟ پھر ہو یہ رہا ہے کہ مسلسل روشنی آ رہی ہے، لیکن ہم کو تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ مسلسل روشنی آ رہی ہے، ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے روشن ہو چکا ہے، اب ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو ایسے معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ روشنی آ نہیں چکی ہے، اتنی مسلسل آ رہی ہے کہ ہر لحظہ نئی روشنی آ رہی ہے، جو روشنی آ رہی ہے وہ جل رہی ہے، یعنی لائٹ جل رہی ہے، لائٹ جل رہی ہے، بلب جل رہا ہے یا روشن ہے؟ جل رہا ہے، یعنی مطلب ایک روشنی آ رہی ہے، وہ مر رہی ہے، دوسری روشنی آ رہی ہے، تو تسلسل موت و حیات ہے، لیکن حیات اس تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے کہ وہاں حیات نظر آ رہی ہے، موت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تسلسل ہے، تو پھر یہ کائنات میں تسلسل حیات ہے۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کائنات میں تسلسل حیات پایا جاتا ہے کہ حیات کے بعد حیات، حیات کے بعد حیات، کل یوم ہوا فی شان، اس کے لیے ہر روز ایک نیا کاروبار ہے، ہر لحظہ کائنات ختم ہو رہی ہے، وجود میں آ رہی، ختم ہو رہی ہے، وجود میں آ رہی، لیکن اس تسلسل کے ساتھ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہاں غائب ہو رہی ہے، مجھے بتائیے، تو یہاں پر اندھیرا نظر آ رہا ہے، بتائیے گیپ ہے روشنی کے بیچ میں، کچھ اندھیرا یہاں نظر آ رہا ہے کہ ایک بار لائٹ آئی، اندھیرا پھر ایسا ہو رہا ہے، یا مسلسل روشنی نظر آ رہی ہے؟ یہاں مسلسل روشنی نظر آئی ہے، جبکہ یہ روشنی مسلسل نہیں پڑ رہی ہے میرے ہاتھ پر، بلکہ یہ روشنی آ رہی ہے
اندھیرے میں تبدیل ہو رہی ہے، پھر روشنی آ رہی ہے، پھر اندھیرے میں تبدیل ہو رہی ہے، لیکن آپ کو اندھیرا نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جو آپ کو میز نظر آ رہا ہے یہ یہیں پر نظر آ رہا ہے، جبکہ یہاں غائب ہو رہا ہے، وجود میں آ رہا ہے۔ اس مسئلے سے ایک بہت بڑا سائنٹیفک مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں آصف ابن برقیہ لے کر آئے تھے، تو وہ معجزہ نہیں تھا۔ اگر آصف ابن برقیہ نبی اور رسول ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اعجاز نبوت اور رسالت کے ذریعے سے آصف ابن برقیہ نے تخت بلقیس کو چشم زدن میں ملک سبا سے لے آئے۔ نبوت کا کرشمہ ہے، رسالت کا کرشمہ ہے، نبی اور رسول تو معجزہ دکھاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا معجزہ مان لیجئے، جبکہ وہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آصف ابن برقیہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص نبی ہے نہ رسول ہے وہ کس مدد سے اور کس طریقے سے، کون سی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی اس زمانے میں کہ جس ٹیکنالوجی کی مدد سے آج تو جہاز ہیں، آج تو راکٹ ہیں کہ جس کی مدد سے ہم جو ہے امریکہ سے کوئی تخت منگا سکتے ہیں، وہاں سے کوئی میز منگا سکتے ہیں، کرسی منگا سکتے ہیں کہ آج آپ رکیے، راکٹ کے ذریعے سے چند گھنٹوں میں یا کسی اور ذریعے سے ہم 2-4 گھنٹے میں منگا سکتے ہیں، جبکہ 18 گھنٹے لگتے ہیں، 20 گھنٹے لگتے ہیں، اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ جس کی مدد سے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ علم من الکتاب کے ہونے کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا، علم کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا کہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے اٹھایا گیا ہے اور سلیمان کے دربار میں لایا گیا ہے۔ یہ آصف ابن برقیہ نے کیا ہے۔ تو کس طرح سے کیا ہے؟ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہے کہ یہاں تو یہ چیز جو ختم ہوئی، یہیں پر وجود میں آنے کے لیے چشم زدن میں کتنی تیزی کے ساتھ نور کی حرکت ہے، آپ دیکھیں۔ چشم زدن میں، چشم زدن سے بھی کم، یعنی چشم زدن ایک محاورہ ہے، یعنی آنکھ جھپک کے اتنی دیر میں، اس سے بھی کہیں تیزی کے ساتھ تخت کو لایا گیا ہے۔ اس تیزی سے کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہی حرکت جوہری کی وجہ سے لایا گیا ہے کہ جوہر میں، میٹر میں حرکت پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ دنیا بہت وسیع ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرکت ہی کیوں ہے کائنات میں؟ خود حرکت کیوں پائی جاتی ہے؟ حرکت ضروری کیوں ہے میٹر میں؟ اس لیے کہ میٹر میں اگر حرکت نہ ہو تو حیات نہ ہو۔ یہ مسلسل دل دھڑکتا ہے یا جو ہے فاصلہ لیتا ہے، مسلسل حرکت ہے، مسلسل دھڑکن ہے۔ یہ جو سمندروں کو کھنگالا جا رہا ہے، ہر آن کوئی ہاتھ ہے جو کھنگالتا چل رہا ہے۔ آپ جائیے سمندر پہ دیکھیے، یہاں پر بمبئی میں رات کے ٹائم پہ چلے جائیے، نہریں جس تیزی سے مارتی، پوری رات ٹھہری ہے، پوری رات ٹھہری ہے، اور پوری رات آپ وہی انداز دیکھتے جائیں گے کہ موجیں آ رہی ہیں اور تھپیڑے مار رہی ہے، اور ساحل پہ آ کے سر ٹکرا رہی ہیں، ساحل پہ آ کے موجیں بار بار سر پٹک رہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سمندر میں وہ کون سا ہاتھ ہے جو مسلسل انہیں کھنگال رہا ہے، سمندروں کو نہلا رہا ہے؟ تو پانی بھی گندا ہو جائے گا اگر رک جائے گا، تو اس کے اندر جراثیم پیدا ہو جائیں گے، اس کے اندر زہر پیدا ہو جائے گا۔ تو سمندر کو بھی حرکت کی ضرورت ہے۔ تو حرکت کون دے رہا ہے؟ وہ ہاتھ کس کا ہے جو سمندر کو حرکت دے رہا ہے؟ ہوائیں رکی ہوئی نہیں ہیں، ہوائیں مسلسل حرکت میں ہیں۔ زمین رکی ہوئی نہیں ہے، زمین مسلسل حرکت میں ہے۔ آسمان اپنی جگہ پہ حرکت میں ہے، ستارے گردش میں ہیں، ہر چیز کہکشاں حرکت میں ہے، چاند حرکت میں ہے، سورج حرکت میں ہے۔ کون سی چیز ہے جو حرکت میں نہیں ہے؟ اور یہ کون ہے؟ یہ کیوں یہ کون سا جذبہ ہے؟ اس جذبے کے بارے میں ہم نے فلسفہ عشق جو ہماری کتاب ہے، اس میں ہم نے جو ہے اس چیز کو لکھا ہے کہ آخر حرکت کون سا جذبہ ہے جو حرکت کراتا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ جو جذبہ جو حرکت کرواتا ہے، ہر موجود کے اندر کمالات سے عشق ہے، یعنی کمال مطلق اور جمال مطلق سے جو عشق ہے موجودات عالم میں، جو اللہ نے ودیعت کر دیا ہے محبت کو، یہ کائنات حرکت حبی، یہ فارابی نے کہا ہے۔ فارابی جو اسلامی دنیا کا سب سے پہلا، ابن سینا سے پہلے گزرا ہوا فلاسفر ہے ہماری اسلامی دنیا کا، اس نے کہا کہ کائنات حرکت حبی کا نتیجہ ہے، حب کی وجہ سے
محبت کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. تو کائنات کی ہر شے میں ہے نا، کائنات کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا وجود بھی اس نعمت عظمیٰ سے محروم نہیں، بلکہ ہر ذرے میں عشق کا جذبہ معجزن ہے. کائنات رنگ و بو میں جدھر نظر جاتی ہے عشق کی خوشبو سے مشام معطر ہو جاتا ہے. کوئی وجود ایسا نہیں جس میں عشق کا رنگ نہ پایا جاتا ہو. گویا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عشق غریزہ حیوانی کا جز بھی ہے اور فطرت انسانی کا لازمہ بھی ہے. بہرحال آگے بڑھ کر بعض مفکرین نے یہاں تک کہا کہ اگر عشق کا نام دنیا سے اٹھا لیا جائے تو پہلے ہی روز انسانی معاشرہ منتشر ہو کر رہ جائے گا، دوسرے روز حیوانات نابود ہو جائیں گے، تیسرے روز درس اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. بہرحال فلاسفہ قدیم کا کہنا ہے کہ جس طرح موجودات کا وجود ذاتی وجود نہیں بلکہ اس کے عطا کردہ علل کی وجہ سے، اسی طرح اس کے کمالات بھی علل کے اگر وہ علل نہ ہو جو انسان کو کمالات کی نشاندہی کرے تو کوئی بھی پست شخص بلندی کے خواب نہیں دیکھ سکتا. لہٰذا حکمت الہیہ پر واجب ہو گیا کہ وہ حسن تدبیر سے بقائے نظام کے لیے ہر موجود کو عشق کی نعمت سے نوازے تاکہ وہ کمالات کے حصول کا محتاج بنے. پس یہ واجب ہے کہ عشق اس کی ذات کا لازمہ قرار پائے، ہے نا. اور آگے بڑھ کے یہ بات انسانی وجود ہی سے مخصوص نہیں بلکہ ہر موجود میں جو کمال کا رجحان پایا جاتا ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اور کوئی دوسرا شخص کوئی دوسرا جو ہے وہ جذبے کو متعارف کرا سکتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمال کا رجحان پایا جاتا ہے وہ عشق ہی کے سبب ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کمال یابی کی تمنا اگر مخلوقات عالم سے سلب کر لی جائے تو کسی کے بقا کی امید باقی نہیں رہ جاتی. ہر قوی فعلیت میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ دے گا. ہر موجود اپنے ابتدائی مراحل میں ناقص ہوتا ہے. وہ نطفہ جو مادے کے بطن میں پایا جاتا ہے اپنے اندر نقص کا احساس رکھتا ہے، اور یہ احساس اس کی طبیعت میں پایا جاتا ہے، ورنہ کمال کی خواہش کروٹ نہ لیتی. جو بچہ ماں کے شکم سے آغوش میں قدم رکھتا ہے وہ بھی کمال کا طالب ہے. یعنی یہ کمال جوئی کا تصور چاہے آگاہانہ کیفیت رکھتا ہو یا نا آگاہانہ کیفیت رکھتا ہو پایا ضرور جاتا ہے. وہ کسان جو دانہ کشتزار کے سینے میں دفن کرتا ہے وہ بھی بے قراری کے عالم میں سر اٹھاتا ہے. بڑھنے کی امنگیں کروٹیں لینے لگتی ہے. عشق اسے آسمانوں سے باتیں کرواتا ہے اور جہاں تک پہنچنے کا امکان ہے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اس طرح کائنات کے ہر چھوٹے بڑے وجود میں عشق اور شوق کا جذبہ موجیں مار رہا ہے. حد درجہ ذوف و ناتوانی کے باوجود بھی کمال کے اشتیاق میں تڑپ رہا ہے. جب کبھی نقص کا تصور ابھرے گا اسے مٹانے کے لیے عشق کا جذبہ پیدا ہوگا. انسان صنف مخالف کے مقابلے میں اپنے نقص پاتا ہے تو اسے دور کرنے کی تگودو میں لگ جاتا ہے. یہاں سے گفتگو کوئی اور موڑ پہ جائے گی. بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے عرض کرنے کا ہے کہ یہ کمزوری کائنات عالم میں محسوس ہو رہی ہے جس کو دور کرنے کے لیے ہر موجود حرکت کر رہا ہے، اور حرکت کی برکت سے وہ کمالات کی منزلوں کو طے کر رہا ہے. اب وہ کون سا جذبہ ہے جو انہیں کمال کی طرف لے جا رہا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اصلی چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی جذبہ ہے کمال یابی کا جو انہیں ڈھکیل رہا ہے، جو پودے کو ڈھکیل. آپ یہاں رکے رہیے لیکن آپ بڑھتے چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ذات کے اندر حرکت پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر موجود میں اللہ نے حرکت رکھی ہے. یہ حرکت کیوں رکھی ہے؟ کیا کہ حرکت کے ذریعے سے انسان کمال کی منزل کو طے کرے. تو ہر موجود ناقص ہے، کامل ہونا چاہتا ہے. کون؟ اچھا، جو موجود پوری طرح سے کامل ہے وہ کیوں حرکت کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ حرکت وہ کرتا ہے جس میں احتیاج ہوتا ہے، جس میں کمی ہوتی ہے. جس موجود میں کمی نہیں ہے وہ کیوں حرکت کرے؟ وہ کس کی طرف آگے بڑھے؟ اور کیا؟ لہذا جو آخر موجودات ہے جس کی طرف پورا سلسلہ کاروان جا رہا ہے، جاتے ایک ایسے موجود پہ جا کے ختم ہوگا، ہے نا، جس کے اندر حرکت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ناقص کامل کی طرف جا رہا ہے، ہر ناقص کامل کی طرف جا رہا ہے. یہ شاگرد کس کی طرف جا رہے ہیں؟ استاد کی طرف جا رہے ہیں. استاد اپنی جگہ پہ کامل ہے
لیکن خود استاد بھی کسی کا شاگرد ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ جو استاد ہے وہ بھی کسی کا شاگرد ہے. غور فرما رہے ہیں آپ کہتے ہیں یہ میرے بابا ہیں، آپ کے بابا ہیں، لیکن بیٹے بھی ہیں نا کسی کے. آپ کے بابا آپ کے ہیں، بیٹے کسی کے اور کے ہیں، دادا کے بیٹے ہیں، پھر دادا آپ کے دادا ہیں، کسی اور کے بیٹے ہیں، یعنی دادی اماں کے بیٹے ہیں، پردادی کے بیٹے، جو بھی ہو، یعنی سلسلہ در سلسلہ ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک نئی بات بیچ میں پیدا ہوئی. وہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ دیکھنے میں ایک چیز آپ کو کامل نظر آتی ہے اپنی جگہ پر، صحیح ہے، اپنی جگہ پہ کامل نظر آتی ہے، لیکن دوسرے کے بنسبت دیکھا جائے تو وہ ناقص نظر آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شخصیت بالکل کامل ہے، ٹھیک ہے کامل ہے، میں بھی مانتا ہوں کامل ہے، اپنی جگہ پوری طرح سے کامل ہے، لیکن کسی اور سے اگر آپ مقایسہ کریں گے تو ناقص نظر آئے. چاندی ہے، چاندی اپنی جگہ پر جو ہے چاندی ہے، سلور ہے، اپنی جگہ کامل ہے، ایک دھات ہے جو اپنی جگہ کامل ہے. لیکن اگر اس کا مقایسہ آپ سونے سے کریں گے کہ یہ قیمتی ہے یا یہ دھات قیمتی ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ سونا. اگر سونے سے مقایسہ کریں گے تو، ورنہ اپنی جگہ پہ چاندی چاندی ہے، لوہا اپنی جگہ پہ لوہا ہے، لیکن لوہے کا مقایسہ آپ چاندی سے کریں گے تو ناقص ہے، ورنہ چاندی چاندی اپنی جگہ پہ کامل ہے. بچہ کلاس میں پاس ہو چکا ہے، اپنی جگہ پاس ہو چکا ہے، فرسٹ کلاس آ چکا ہے، فرسٹ کلاس میں فرسٹ کلاس آ چکا ہے، لیکن پھر کیوں جا رہا ہے کلاس، دوسری کلاس میں کیوں جا رہا ہے؟ پاس ہو گئے نا، اب کیوں جا رہے ہیں؟ کتنی مرتبہ تم پاس ہو گئے فیل ہو گئے؟ ارے بھائی پاس ہو گئے ایک مرتبہ بس ہے نا، کامل ہو گئے، کلاس مکمل ہو گئی نا آپ کی. 1 سال پڑھے، آپ کتنا پڑھیں گے؟ کہا نہیں دوسری کلاس میں جانا ہے. کیوں؟ ایک مکمل ہو گئی ہے، لیکن دوسری کلاس کے حساب سے ابھی کلاس شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی ہم ناقص ہیں. کامل ہو گئے، ہاں فرسٹ کلاس میں پاس ہو گئے، اب سیکنڈ کلاس میں جانا ہے، سیکنڈ کلاس میں بھی پاس ہو گئے، اب کہاں جانا ہے؟ تھرڈ کلاس میں جانا ہے، اس کے بعد فورتھ میں جانا ہے، اس کے بعد ففتھ میں جانا ہے، اس کے بعد اب پڑھنے والے پڑھتے ہی رہتے ہیں، بوڑھے ہو گئے. ابھی آپ جائیے قم میں دیکھیے، ہاتھ ٹیک کے جا رہے ہیں پڑھنے. کہاں جا رہے ہیں؟ افغانی لوگ ہیں، وہاں کے پاکستانی ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ انہیں 50 سال ہو گئے. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ کہا پڑھ رہے ہیں. پڑھائی ختم ہونے والی ہے؟ کہا نہیں ہونے والی. جب نہیں ہونے والی ہے، پڑھائی ختم ہونے والی ہے. کیا ماجرا یہ؟ ہر چیز اپنی جگہ پہ کامل ہے، لیکن دوسرے کے حساب سے دیکھا جائے گا. استاد اپنی جگہ استاد ہے، بس ہمارے استاد بہت بڑے استاد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ استاد بھی پڑھنے جا رہے ہیں. وہ کیوں پڑھنے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے استاد سے پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا ان کے استاد کامل ہیں کہ نہیں؟ ان کے استاد بھی کسی اور سے پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی ایسی قوم میں ہیں ایسی مثالیں کہ میرے استاد ہیں مثال کے طور پر، ان کے بھی استاد ابھی زندہ ہیں، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ جیسا ہوتا ہے کہ بیٹا ہے، والد بھی ہے، دادا بھی ہے. بعض لوگوں کے پردادا بھی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے صرف دادا زندہ ہوتے ہیں. ویسے ہی ہے ہر چیز. یہ جو ابرو ہے نا، یہ بال ہے نا، یہ بال بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ چھوٹے ہیں. یہ سر کے بال بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ بڑے ہیں. اس سے تو بڑے ہیں نا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابرو پہ جو بال ہے وہ اپنی جگہ پہ کامل ہے یا نہیں ہے؟ اپنی جگہ کامل ہے. اگر سر کے اتنے بال یہاں پر آنے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ سر کے بال کے حساب سے دیکھا جائے تو ابرو کے بال کم ہیں، لیکن ہر چیز کو اللہ نے کامل بنایا ہے، وہ اپنی جگہ پہ کامل. اگر ابرو ہے تو کامل ہے،
پتھر اپنی جگہ پر کامل ہے یا نہیں ہے؟ پتھر ہے، پتھر ہونے کے حساب سے کامل ہے. لیکن ابھی ہم نے گزشتہ 2 بحثوں میں کیا کہا تھا 2 دن پہلے؟ کہ جماعت سے افضل نبات ہے. تو آپ نے کیوں نہیں کہا کہ اپنی جگہ وہ کامل ہے، اس سے اس کا مقایسہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ مقایسہ کریں گے تو نقص میں معلوم ہوگا، ورنہ وہ اپنی جگہ پہ کامل ہے. آپ کہیں گے یہ خطیب کیسے ہیں؟ کہ آپ بہت بہترین خطیب ہیں. ان کے حساب سے دیکھا جائے تو، ایک اور خطیب سے مقایسہ کیا جائے تو ناقص ہے. اور وہ خطیب کو کسی اور خطیب سے مقایسہ کریں تو وہ بھی ناقص نظر آئے گا. کامل کوئی شے کائنات میں ہے ہی نہیں. اگر کوئی ذات کامل ترین ذات ہے، کامل ترین ذات ہے، جب وہ ذات پروردگار ہے کہ جس میں حرکت نہیں ہے. جہاں حرکت ہے وہاں نقص ہے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب کے سب محتاج ہو، کامل سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب کے سب محتاج ہو. حرکت کا مطلب ہی فاقد کمال ہونا ہے. آپ کے اندر کمال نہیں ہے، آپ کامل بننا چاہ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، یعنی کامل ہونا چاہ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں. کون ہے جو کہے کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں اب طالب علم نہیں رہا؟ اگر طالب علم نہیں رہے آپ تو پھر آپ عالم بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ مسلسل طلب علم کی ضرورت ہے. دعا کیا کرنا ہے؟ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی. مسلسل ہمیں علم عطا فرما، علم عطا فرما. علم مل گیا نا، لیکن نہیں، اور علم، اور علم، اور علم. کسی کے پاس لینے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا، ظرف اتنا ہوتا ہی نہیں. غور فرمائے. اب بحث کسی اور مرحلے میں چلی جائے گی کہ آخر جو ہے یہ کس طریقے سے فاقد کمال حاصل کرتا ہے. یہ ایک عجیب و غریب بحث ہے. کس طریقے سے ہم سیکھتے ہیں. اگر ہم خود سے سیکھتے ہیں، دیکھیے اگر ہمارے اندر جو ہے نقص ہے نا، کمی ہے نا، ہم پوری کرتے ہیں، خود بخود پوری کر لیتے ہیں. ہم جو حرکت کرتے ہیں خود بخود حرکت کر رہے ہیں، یا کوئی ہمیں ڈھکیل رہا ہے، کوئی ہمیں حرکت میں لا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے حرکت کے ذریعے سے وہ چیز حاصل کیسے کرتے ہیں، کمال کیسے ہمیں حاصل ہوتا ہے. ہم خود حاصل کرتے ہیں کمال، ہم خود حاصل کرتے ہیں. اگر ہمارے اندر پہلے سے کمال موجود ہے تو پھر ہم حاصل کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم خود حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے پاس پہلے سے کمال ہے؟ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، اب یہ بچہ جو اسکول جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کمال حاصل کرنا چاہ رہا ہے. تو کمال خود اس کے اندر ہے. اگر اس کے اندر خود کمال ہے تو وہ جا کیوں رہا ہے؟ ناقص کامل کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس کے پاس نہیں ہے. جب نہیں ہے تو آ کیسے رہا ہے؟ آ کیسے رہا ہے؟ اب یہ بحث آئے گی کہ انسان کو کمال کیسے ملتا ہے. کون ہے جو اس کو جو ہے نقص سے کمال کی طرف کھینچ رہا ہے؟ کھینچنے والی طاقت کون سی ہے؟ کون اسے عطا کر رہا ہے؟ یہ جو علم عطا ہو رہا ہے وہ کیسے عطا ہو رہا ہے؟ یہ کتنی عجیب بحث ہوگی. کمال ہمیں کیسے مل رہا ہے؟ حکمت ہمیں کیسے مل رہی ہے؟ شعور ہمیں کیسے عطا ہو رہا ہے؟ ہم خود بخود باشعور ہوتے جا رہے ہیں. خود بخود ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے، خود بخود ہمیں حکمت حاصل ہو رہی ہے، خود بخود ہمیں ہنر حاصل ہو رہا ہے. جیسا کہ ابھی کہا کہ بیج کے اندر خود درخت اندر اس کے اندر پیوست ہے کہ آہستہ آہستہ خود آگے بڑھ کے درخت، بیج اپنے اندر جو درخت چھپا ہوا ہے اس کو باہر نکال رہا ہے. کیا درخت اندر چھپا ہوا ہے بیج کے؟ کہ ہمارے اندر پورا علم چھپا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم پڑھتے جاتے ہیں تو اندر کا علم باہر آنے لگتا ہے. پھر کس طرح سے ہم سیکھتے ہیں، کیسے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے؟
علم آتا ہے تو کہاں جا کے رکتا ہے؟ وہ ظرف علم کہاں ہے؟ وہ برتن علم ہمارے کہاں کس حصے میں جا کے ہمارا علم رکتا ہے؟ سینے میں علم ہے. لوگ کہتے ہیں سینے میں علم ہے، سینہ چیرو تو الف نہیں ہے، تو سینے میں علم ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ دماغ میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. کون سی جگہ ہے؟ ظرف علم کہاں ہے جہاں جا کے علم جمع ہوتا ہے؟ اور جبکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کل وعاء یضیق بما جعل فیہ الا وعاء العلم فانہ یتسع بہ، کہ ہر برتن جو ہے وہ، ہر برتن علم کا وہ کوتا ہوتا ہے. وقت بہت کم ہے، مطالب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ ہے. اگر اس کو ہم ایک ورق کو پلٹ کر اگر سمجھ کر پلٹیں تو بہت وقت چاہیے، پوری رات گزر جائے، اس کے باوجود بھی یہ دفتر ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ انسان کی سوچ محدود نہیں ہے اور انسان کا علم محدود ہے. ابھی بہت سوچنا ہے، بہت مطالب کو سوچ کے باہر نکالنا ہے کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے، حاصل کیسے ہوتا ہے. اس پر ریسرچ کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے. ہم سمجھیں کہ آخر ہمیں علم حاصل کیسے ہوتا ہے، ہم پڑھتے کیسا ہیں، کیسے علم منتقل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں استاد کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، تو استاد بولتا ہے تو یہ الفاظ، اور خود یہ کہ استاد کے ذہن سے لفظ کیسے بن کے نکلتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ان کے معلومات کیسے الفاظ کی شکل میں ڈھلتے ہیں اور کس طریقے سے وہ الفاظ ہوا میں اڑتے ہوئے ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں، پھر ہمیں وہ سمجھ میں آتے ہیں. وہ سمجھ میں کیسے آتے ہیں؟ پھر یہ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ استاد ہی کے الفاظ ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے. بچہ اسکول جاتا ہے، کلاس میں بیٹھتا ہے، ٹیچر پڑھاتا ہے، بچہ پڑھتا ہے، پڑھ کے سمجھتا ہے، سمجھ کے علم حاصل کرتا ہے. تو یہ ایک ذریعہ ہوا. اور اس کے بعد کتاب پڑھتا ہے، استاد سامنے نہیں ہے، کتاب اٹھائی، کتاب دیکھی، اس میں چیپٹر پڑھا، ہاں اس کے بعد جو ہے اس کو معلومات ہوئی، معلومات اس کے ذہن کا حصہ بنی. ٹھیک ہے، مگر یہی کتاب 10 لوگ پڑھتے ہیں، 10 لوگ الگ الگ طور پہ سمجھتے ہیں. میں یہاں جو تقریر کر رہا ہوں، یہ جو درس دے رہا ہوں، یہاں 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہر آدمی الگ الگ انداز میں سمجھے گا. درس کے بعد آپ سے پوچھو کیا سمجھے، آپ کہیں گے میں نے یہ سمجھا. ان سے پوچھیں آپ نے کیا سمجھا، انہوں نے کہا یہ سمجھا. وہ دوسرے سے پوچھیں گے، انہوں نے کہا یہ سمجھا. کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ الفاظ کا کچھ اور معنی نکالتے ہیں. جیسے ہم نے تاغوت کہا تو کوئی تابوت سن لیا تو تابوت اس کے ذہن میں آ گیا کہ تاغوت اور تابوت کا فرق اس کو نہیں معلوم، تو اس نے تابوت سنا، اس کے کانوں میں تابوت ٹکرایا تو وہ تو قسم کھا کے کہے گا کہ مولانا تابوت کہہ رہے تھے. وہ دوسرا کہے گا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مولانا تاغوت کہہ رہے تھے. تاغوت الگ ہے، تم کو تابوت سنا ہے. تو بھائی کہا میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے کانوں سے جو لفظ ٹکرایا وہ تابوت تھا، میں نے بار بار سنا تو مجھے تابوت ہی سنائی دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر الگ الگ شاگرد ایک استاد کی گفتگو الگ الگ کیسے سمجھ رہے ہیں. ایک ہی کلاس میں پڑھے ہوئے بچے، ایک سائنٹسٹ بن جاتا ہے، ایک کچھ نہیں بنتا، ایک پاس ہوتا ہے، ایک فیل ہو جاتا ہے اسی کلاس میں پڑھنے والے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب پڑھانے والا ایک ہے، اسکول ایک ہے، آپ بہترین سے بہترین اسکول میں، بہترین سے بہترین کلاس میں، بہترین سے بہترین استاد کے پاس بٹھایا آپ نے، لیکن استاد کہہ رہا تھا تاغوت، بچہ سن رہا تھا تابوت. تو کیا سیکھا اس نے؟ تو کلاس علم سکھا سکتی ہے. آئیے کتاب، یہ ایک ہی کتاب ہے، اس کو 10 لوگ پڑھیں گے، الگ الگ سمجھیں گے. اس کتاب کے پڑھنے کے بعد جب انٹرویو لیا جائے گا کہ آپ نے اس کتاب سے کیا سمجھا، وہ کہیں گے کہ میں نے اس کتاب سے یہ سمجھا. وہ کہتے ہیں میں نے اس کتاب سے یہ سمجھا. وہ کہتے ہیں اس کتاب سے یہ سمجھا. پھر کیسے سمجھ رہے ہیں الگ الگ؟ یہ رنگ اچھا ہے یا برا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے کلر؟ آپ کہیں گے بہت اچھا لگ رہا ہے. دوسرے سے پوچھیں کیسا لگ رہا ہے، یعنی پھیکا لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. تیسرا کہے گا نہیں ایسا لگ رہا ہے اس کے اوپر بارش ہو گئی، یہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اس کا کلر جو ہے نکل گیا ہے. یہ الگ الگ دید کیوں ہے؟ یہ الگ الگ سوچ کیسے؟ کتنی باتیں ہیں اس کے اندر. بھوک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے نا؟ بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، بس ہو جاتا ہے.
علم حاصل کیا، پھر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، 1 گھنٹے کے بعد پھر مجلس ہو رہی ہے، پھر تقریر ہوگی، سنیں گے؟ ہاں سنیں گے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد میں پھر قرآن کی تلاوت ہوگی، اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا، وہ سنیں گے؟ ہاں سنیں گے۔ تو پھر پیٹ کیوں نہیں بھر رہا ہے؟ کھانے کا پیٹ بھر گیا لیکن علم حاصل کر رہے ہیں تو پیٹ بھر ہی نہیں رہا ہے۔ آخر وہ کون سا ظرف ہے، یہ کون سا ظرف ہے؟ یہ کدھر جا رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے؟ تشنگی ہے، پانی پیا، پیاس بجھ گئی، ہے نا؟ پانی سے بہتر کوئی مشروب نہیں ہے، کچھ اور چیز پیجئے، پیاس نہیں بجھے گی۔ پیاس کا پانی سے ایک رابطہ ہے، یہ پئیں گے تبھی پیاس بجھے گی۔ پیاس بجھ گئی، اب پھر پیاس نہیں لگ رہی ہے پانی کی۔ یعنی ہر ظرف کسی چیز کے ڈالنے سے، گلاس ہے اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، اس کے اندر پانی ڈال دیجئے، یہ بھر جائے گی گلاس۔ اس کے بعد ڈالنے کی کوشش کیجئے، کیا پورا سمندر آ جائے گا اس کے اندر؟ نہیں آئے گا۔ لیکن علم کا جو ظرف ہے اس میں جتنا آپ ڈالتے جائیں گے وہ اتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں، کل وعاء یضیق بما جعل فیہ، ہر ظرف اپنے مظروف سے بھر جاتا ہے سوائے ظرف علم کے، کہ جتنا اس میں ڈالا جائے گا اتنا بڑھتا جائے گا۔ علم جتنا حاصل کریں گے تشنگی بڑھتی رہے گی۔ منہمان لا یشبعان، 2 پیاسے ایسے ہیں جن کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے، ایک مال کے طالب، ایک علم کے طالب۔ نہ مال سے آدمی جو ہے وہ دل بھرتا ہے اس کا، اور نہ علم سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف علم الگ ہے دوسرے ظروف سے، وہ برتن ہی الگ ہے، وہ برتن الگ برتن ہے۔ یہ برتن کی طرح نہیں ہے، مادی برتن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم مادی نہیں ہے۔ جب علم مادی نہیں ہے تو کاغذ کے ذریعے سے نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ جب مادی نہیں ہے تو پھر ہواؤں کے ذریعے سے، مادی ہواؤں کے ذریعے سے اڑ کے نہیں آ سکتا ہے۔ علم تو نور ہے، العلم نور، العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ تو ڈالنے والا، علم کا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ استاد خود ناقص ہے تو ناقص ہم، لیکن یہ دیکھیے استاد ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ناچیز لوگ، ایک کمزور لوگوں کے پاس استاد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ استاد مجبوری ہے ہماری، یہ کتاب ہماری مجبوری ہے جس کو پڑھتے ہیں ہم۔ یہ کتاب مجبوری ہے، یہ سیاہی کو پڑھنا ہماری مجبوری ہے، ورنہ اگر بغیر سیاہی کو پڑھے ہوئے، بغیر کتاب کے پڑھے ہوئے اگر علم آ جائے تو کیوں ہم کتاب پڑھنے کے محتاج ہوں؟ اسی لیے تو جوش نے حضور کی تعریف میں کہا کہ اے درس نہ خواندہ معلم، اے سفر نہ کردہ سیاح، اے نہ خواندہ معلم، وہ جو بغیر پڑھے ہوئے معلم بن گیا ہو۔ پڑھنا آپ کی مجبوری ہے، اسکول میں جانا آپ کی مجبوری ہے، کتاب آپ کی مجبوری ہے۔ کتاب علم نہیں ہے، کتاب ذریعہ علم ہے، علم نہیں ہے۔ کتاب علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کتاب علم نہیں ہے۔ استاد علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ورنہ استاد سے علم نہیں حاصل ہوتا۔ استاد ایک ذریعہ ہے، جیسے کتاب ایک ذریعہ ہے، یہ سب ایک ذرائع ہیں۔ ورنہ کبھی ایسا ہوتا، بس میں کوئی مثال دوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں صرف اور صرف کتاب پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، صرف اور صرف کتاب علم عطا کرتی ہے، صرف اور صرف استاد علم عطا کرتا ہے، اس کے بعد علم عطا ہو ہی نہیں سکتا، اگر ایسی بات ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ استاد سامنے ہے، نہ کتاب سامنے ہے، میں ہوں اور تنہا میں ہوں، اور بند ہے، دروازہ بند ہے، نہ استاد اندر آ سکتا ہے، نہ اندر کمرے میں کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، نہ قلم ہے، نہ کاغذ ہے، نہ کتاب۔ میں اکیلا ہوں، ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، دروازہ بند ہے، اور میں سوچ میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں سوچ رہا ہوں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اچانک سوچتے سوچتے میں اس منزل پہ پہنچتا ہوں کہ اچانک میں خوشی سے کھڑا ہو جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ ہاں مسئلہ حل ہو گیا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلہ حل ہوا، کیا میں خود پہلے سے جانتا تھا؟ میں نے خود حل کیا ہے یہ مسئلہ؟ اگر میں نے خود حل کیا ہے تو اس کا مطلب میں پہلے سے جانتا تھا۔ جب میں جانتا تھا تو پھر فکر کیا کر رہا تھا، میں سوچ کیا رہا تھا؟ جب مجھے معلوم تھا پہلے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے مجھے نہیں معلوم تھا تبھی تو مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا، جب میں نہیں جانتا تھا تو پھر میں جانا کیسے؟ میں خود جان لیا، میں نے خود حرکت کی، میں خود سوچا، میں خود جان لیا۔ تو میں خود کیسے جانا جبکہ مجھے خود نہیں معلوم تھا؟ تو جب مجھے نہیں معلوم تھا تو معلوم کیسے ہو گیا؟ کس نے مجھے علم عطا کیا؟ میں نے خود علم اپنے سے حاصل کر لیا۔ تو پھر فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ کسی کو کچھ دے کیسے سکتا ہے؟ خالی برتن سے کوئی چیز گر کیسے سکتی ہے؟ جو چیز خالی ہے، امٹی ہے، اب یہ گلاس خالی ہو تو اس کو آپ ڈھونڈ لیں گے تو کیا گرے گا خالی گلاس میں سے؟ ہاں، پہلے سے پانی ہے تو ٹھیک ہے، پہلے سے مجھے معلوم تھا یہ مسئلہ، پہلے سے نہیں معلوم تھا، میں جانتا ہی نہیں تھا، مجھے اچانک پتا چلا۔ کیسے پتا چلا؟ فکر کی۔ تو فکر ایک وسیلہ بنا، جیسے کتاب وسیلہ بنی، جیسے استاد وسیلہ بنا۔ یہ سب وسائل ہیں، یہ سب معدات ہیں، یہ سب وسیلے ہیں، یہ سب حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، یہ ذریعہ ہے، لیکن عطا کرنے والا کوئی اور ہے۔ کتاب ایک ذریعہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلوں کو تلاش کرو۔ جب تک کتاب پڑھو گے نہیں، ہم عطا نہیں کریں گے۔ کتاب سے علم نہیں حاصل ہوتا، کتاب ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ذریعے کو اپناؤ، ہم علم عطا کریں گے۔ علم عطا کرنے والے ہم ہیں۔ صرف دعاؤں کے ذریعے سے علم نہیں حاصل ہوگا، محنت کے ذریعے سے۔ کتاب پڑھو تو آپ کہیں گے کیا کتاب پڑھنے سے علم حاصل ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ کتاب پڑھو، ہم علم عطا کریں گے۔ تم ذریعہ تو اپناؤ۔ تم خشک درخت کو ہلاؤ، آپ کہیں گے خشک درخت ہلانے سے کیا ہو جائے گا؟ خالی دکان پہ بیٹھنے سے کیا حاصل ہوگا جبکہ کوئی گراہک نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے گراہک آئے نہ آئے، دکان پہ بیٹھنا تمہاری ذمہ داری ہے، عطا کرنا ہمارا مسئلہ ہے۔ اب ماسٹر کہے گا جب میں علم نہیں دیتا ہوں تو مجھے کلاس میں آنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو سوتا ہوں۔ بچوں سے کہو کہ وہ کلاس میں بیٹھیں، اللہ انہیں علم عطا کر دے گا۔ اللہ استاد سے کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ، تم اپنا وظیفہ انجام دو، لیکن یہ یاد رکھو تم کسی کو علم نہیں عطا کر سکتے، ورنہ 100 بچوں کو برابر وہ جو تم دے رہے ہو وہی سب کو ملتا اگر تم دے رہے ہو۔ سب الگ الگ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب اپنی اپنی محنت سے انہیں الگ الگ عطا ہو رہا۔ جو بچہ جتنا زحمت اٹھائے گا اللہ اس پر اپنی رحمت کو اتنا ہی نازل کرے گا، وہ اللہ کا رحم ہوگا اس کے اوپر۔ ورنہ ہزار لوگ پڑھتے ہیں، اس میں سے ایک پر اللہ کا لطف کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ محنت کے علاوہ اللہ کے وجود پہ تکیہ، وہ تمام ذرائع استعمال کر رہا ہے جو اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ دعا عملی کرتے رہو، یعنی عمل کرتے ہوئے اللہ سے طلب کرتے رہو۔ دعائیں زبانی ہوتی ہے، دعائیں عملی ہوتی ہیں۔ یہ جو بمبئی میں کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ بمبئی میں صرف یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کو ناکارہ بنا رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ صرف زبان سے لقلقے لسانی سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عملی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تعویذوں سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا تو ساری دنیا کا مسئلہ حل ہو جاتا، اور اللہ نے تعویذ کو ذریعہ نہیں بنوانا چاہا کہ تم یہ ورد کر لو اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر ایسا ہی ورد بتانا مقصود ہوتا تو حاجرہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ورد بتا دیتا کہ حاجرہ اپنے بیٹے کو آغوش میں لے کر تم خالی ورد کرتے رہنا، تمہارا مسئلہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ورد نہ کیا جائے، ورد ایک الگ مسئلہ ہے اور طلب کا تقاضا ایک
الگ ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کا استعمال ایک الگ چیز ہے، اللہ کی رضا جس چیز میں ہو وہ کرنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو تو دعا کرنا چاہیے، زبان سے کرو تو زبان سے کرنا چاہیے، لیکن اس کے دوسرے حکم کو ٹھکرا دینا کہ جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ عمل کرو تو اس وقت انکار کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات پہ عمل کر رہے ہو، اللہ کے قانون پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو چیز آپ کو پسند آ رہی ہے وہ کر رہے ہیں۔ بال کیوں بڑھائیں؟ کہاں سنت رسول ہے۔ پھر نماز کیوں نہیں پڑھے گا؟ وہ نہیں، وہ ایک کر رہے ہیں ایک نہیں کر رہے ہیں۔ تو یومن بعض چیزوں پر ایمان لا رہے ہیں، بعض چیزوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ جو پسند کی ہے وہ کر رہے ہیں، جو پسند نہیں ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو پھر اللہ عطا کرے گا؟ تو اس کے عوض میں ہوتا یہ ہے کہ کافر مومنوں سے زیادہ دنیا حاصل کر لیتا ہے۔ آپ دعا پڑھ کے وہ چیز حاصل نہیں کرتے جو بغیر دعا کے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ پھر یہ کیوں ہو گیا؟ پھر کافر کو کیسے عطا ہو گیا، مومن کو عطا نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس طریقے کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ سوکھے ہوئے درخت کو، مریم کو ہلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، سوکھے ہوئے درخت کو ہلانے سے کیا ہوگا آپ بتائیے؟ مگر حرکت کرو تو برکت پیدا ہوگی۔ حرکت کے بغیر دعا قابل قبول ہی نہیں ہے۔ زبان بھی حرکت کر رہی ہے، مگر زبان کی حرکت اعضاء و جوارح کی حرکت سے آیا بلند ہے یا پست ہے؟ پست ہے۔ اعضاء و جوارح کی جو حرکت ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، اور صرف اعضاء و جوارح کی حرکت سے کیا ہوگا جبکہ عقل حرکت میں نہ آئے، تخیل حرکت میں نہ آئے؟ آپ صرف دکان پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پیر چلا رہے ہیں تو کیا کما لیں گے آپ، جب تک کہ آپ اپنے اس اعضاء کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تجارت میں جو آپ کو حرکت میں لانا ہے، آپ کو سوچنا ہے، تخیل کو مدد میں لانا ہے، تفکر کو مدد میں لانا ہے، آپ کو عقل کو حرکت میں لانا ہے۔ اور دماغ کی 1 گھنٹے کی محنت جسم کی 9 گھنٹے کی محنت سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ 1 گھنٹے دماغی محنت کریں گے آپ تھک جائیں گے، پورا جسم درد کرنے لگے گا، بنسبت 9 گھنٹے تک آپ جسمانی محنت کرتے جائیے، اتنی تھکن نہیں ہوگی جتنی دماغی تھکن سے ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ جو سب سے اعلیٰ حصہ ہے انسان کے جسم کا، اس کو حرکت میں لائیں۔ اس کو کیوں اللہ نے رکھا ہے؟ خالی سونے کے لیے رکھا ہے دماغ کو، کہ جسم حرکت کرے اور دماغ سویا رہے۔ تو جس کا دماغ سو جاتا ہے، جسم حرکت کرتا ہے، اس کو کیا حاصل ہونے والا ہے؟ تو حاصل اسے ہونے والا ہے جو نہ صرف زبان کو حرکت دے، نہ صرف جسم کو حرکت دے، بلکہ پورے وجود کو حرکت میں دے۔ یہ ہے طلب کا تقاضا کہ دماغ طلب کر رہا ہے، دل طلب کر رہا ہے۔ یہ ہے دعا دل کی دعا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو دل سے الفاظ نکلتے ہیں یا کوئی طلب انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اس کا مطلب دل سے پکارنا ہے، زبان کی لقلقے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، دل کو۔ تو پھر دل حقیقت میں پکارے اور اعضاء و جوارح خاموش رہے، یہ ممکن نہیں۔ تو بس آپ نے غور کیا کہ حرکت کے ذریعے سے ہم ناقص سے کامل ہوتے جاتے ہیں۔ ایک ناقص انسان کامل کے دروازے پر آ کے کامل ہوتا ہے، وہ کامل بھی ایک کامل کے دروازے پہ جا کے کامل ہوتا ہے، سب کے سب جا کے ایک منزل پر آ کے۔ اسی لیے کہا کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پہ کامل ہے، پتھر ہونے میں کامل ہے، درخت ہونے میں کامل ہے، حیوان کی حیثیت سے کامل ہے، انسان کی حیثیت سے کامل ہے۔ لیکن یہ سارے کامل اپنے سے بڑے کے حساب سے دیکھیں تو ناقص نظر آئیں گے۔ ہر کامل اپنے بلند کو دیکھ کر نقص کا احساس کرتا ہے تو حرکت کرتا ہے، حرکت کے ذریعے سے کمال حاصل کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر حرکت نہ کرے تو یہ مٹی ہو کے دم توڑ دے گی، ہمیشہ روندی جاتی رہے گی، ہمیشہ خاک بن کے دھول بن کے ہواؤں میں اڑتی رہے گی۔ لیکن اگر اسے زندگی چاہیے تو اس کے اوپر پانی گرنا پڑے گا، یہ کیچڑ بننا پڑے گا اسے، اور اسے گوندھا جانا پڑے گا۔ دیکھیے رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، زحمت اٹھانا پڑتا ہے۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔
دال جو بازار میں ملتی ہے وہ نہیں کھا لیتے آپ اس وقت تک جب تک کہ اسے پکایا نہیں جاتا، اسے ابالا نہیں جاتا، اسے گلایا نہیں جاتا، اس کو تیز آنچ کے اوپر رکھ کر اسے پانی میں گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے جب ابالا جاتا ہے، جب وہ پک جاتی ہے تب اسے چبایا جاتا ہے، چب جانے کے بعد میں اسے حلق کے نیچے اتارا جاتا ہے، اس کے پھر میدے کی دیگ میں اسے پکایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ خون بن کے انسانوں کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو اگر دال کو انسان کے جسم کا حصہ بننا ہے تو اسے تپنا پڑے گا، گلنا پڑے گا، ابلنا پڑے گا، پسنا پڑے گا اور پکنا پڑے گا، تڑپنا پڑے گا، اس کے بعد کہیں جا کے اسے غذا بن کے انسانوں کی جسم کا حصہ بن کر خود کو فنا کرنا پڑے گا بقا حاصل کرنے کے لیے، فنا حاصل کرنا پڑے گا بقا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ جب تک فنا نہیں ہوں گے آپ کو بقا نہیں ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں، ہمیشہ رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جد و جہد کریں، کوشش کریں، پوری کوشش کریں، اور اس سے پریشان نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہو رہی۔ جب تک بچہ راتوں میں جاگے گا نہیں، پڑھے گا نہیں، سر کھپائے گا نہیں، اور اس کا جب تک ہاتھ حرکت نہیں کرے گا، دماغ حرکت نہیں کرے گا، دل حرکت نہیں کرے گا، پاس نہیں ہوگا تو جہاں ہے وہیں رکا رہے گا، پہلی کلاس میں وہیں پہلی کلاس میں رہے گا۔ لیکن محنت کرے گا، مشقت کرے گا، آگے بڑھے گا، پھر مشقت کرے گا، تو مشقت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان کو یہ مخالف ہوائیں تمہیں اونچا اڑانے کے لیے، تب کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مخالفین کی آوازوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو جو کچل دیں تو سمجھو آپ اس کا شکریہ بجا رہے ہیں۔ جب تک انسان کچلا نہیں جائے گا، جب تک اس کے اوپر ہتھوڑے نہیں پڑیں گے، جب تک اس کی سر کے اوپر مارا نہیں جائے گا، وہ نکھرے گا نہیں۔ جتنا انسان تجربات کی دنیا میں کھنگالا جاتا ہے، اس کے بعد انسان قوی بن کے سامنے آتا ہے۔ بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھیے، زندانوں کی سلاخوں کے پیچھے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، جلا وطنی کی زندگیاں گزارتے ہیں، درد کرب مصیبتیں جھیلتے ہیں، پھر کہیں جا کے نکھر کے سامنے آتے ہیں تو پوری دنیا ان کا احترام کرتی ہے۔ امام خمینی نے بیٹے کی قربانی دی، زندانوں میں رہے، جلا وطنی برداشت کی، غربت برداشت کی، در در کی ٹھوکریں کھائی، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، دوسرے ملک سے تیسرے ملک میں، تیسرے ملک سے چوتھے ملک میں، ہمیشہ ایسے ہی پھرتے رہے، جوان بیٹے کی قربانی دی، بیوی بچوں سے دور رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ اسی طرح سے آج بحرین میں شیخ عیسیٰ قاسم کی اپنی ان کو منسوخ کر دیا گیا، ان کی شہریت کو، اب انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانا ہے، تو لیکن اس سے وہ گھبرائیں گے نہیں، اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ہار مان لیں گے اور حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے، ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ آج آپ دیکھیے زکزکی صاحب اس وقت زندان میں ہے، 4 بیٹوں کی قربانی دے دی، ہاں مصیبتیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلی، اس وقت خود ان کے اوپر شکنجے کسے جا رہے ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے، ان کو اذیت دی جا رہی ہے، بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہار نہیں مانا۔ یہ ہے، تو جب تک کہ گھسا نہیں جائے گا، جب تک کہ انسان کے اوپر یہ مصائب نہیں ٹوٹیں گے، وہ نکھریں گے نہیں۔ تو لہٰذا ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ارتقاء عطا فرما، ہمیں کمال عطا فرما۔ ہم سب کمال مطلق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ پروردگار تیری ذات تک پہنچنے کے لیے ہم ہر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ کہ تو اپنے وعدے دیدار سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ ہمیں تیرا دیدار چاہیے، جنت ملے نہ ملے، عقبہ ملے نہ ملے، حورانی مقصورات فی الخیام کے حجرے ملے نہ ملے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کا دیدار ملے نہ ملے، لیکن پروردگار تو مل جانا۔ جیسا کہ امام حسین کہتے ہیں، پروردگار جسے تو مل گیا اس نے کیا کھو دیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا۔ تو ہم دعا کریں کہ پروردگار جیسے انبیاء علیہ السلام کو تو نے عطا فرمایا، جیسے اپنے خاص اولیاء پر جس طرح سے تو نے اپنی عنایات، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل کی اس ماہ مبارک رمضان میں، اپنے ہر بندے پر ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ تو نے آل محمد پر رحم فرمایا۔ ہم پہ ویسے ہی کرم فرما جیسے آل محمد
پہ تو نے کرم فرمایا، ہمیں ویسے ہی محشور فرما جیسے تو نے آل محمد کو محشور کیا ہے۔ پروردگار ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، اور ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔